ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بات چل رہی تھی کافی دنوں سے کہ رمضان کی بابرکت راتیں اور دن اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور بہت زیادہ ذکر کرنے کے لیے نہایت اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ اس کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہے، اللہ کے ذکر کے وہ تمام شعبے جن کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ذکر اللہ کے اندر ہیں۔ ذکر اللہ کی اہمیت بہت بڑی، بلکہ اگر کہا جائے کہ سب سے زیادہ بڑی نعمت ہے جو اللہ اور اس کے نبی نے امت کو حکم فرمایا ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ذکر اللہ کی جو اہمیت ہے وہ اور کسی چیز کی نہیں ہے، اسی لیے اور چیزوں کا حکم دیا گیا، لیکن جہاں ذکر اللہ کا ذکر آیا ہے وہاں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو۔ قرآن کے اندر کسی چیز کے کرنے کی تاکید اور زیادہ کی تاکید اس طرح سے نہیں ملتی ہے جتنی اللہ کے ذکر کی ملتی ہے، اور بار بار ملتی ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وہ لوگ، وہ مرد جو ذکر کرتے ہیں بہت کرتے ہیں، وہ عورتیں جو ذکر کرتی ہیں اور بہت کرتی ہیں۔ اللہ کے ذکر کی جہاں تاکید ہے وہاں یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ کر دیا اور ختم، نہیں، بہت ذکر کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ نہ سمجھو کہ نماز پڑھ لی بس کفایت ہو گئی، نہیں، اپنے کاروباری زندگی کے اندر بھی لگو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ، بہت کرو اللہ کا ذکر۔ صحابی پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی کیا کیا جائے؟ میں کیا پوچھتا ہے؟ لا يزال لسانك رطبا بذکر اللہ، ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہنی چاہیے۔ ہر وقت برابر، کیوں؟ اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ دنیا سے چلے گئے، اب تو ہے نہیں، اتنا ذکر اللہ کا کیا، اتنا کیا کہ اللہ کا ذکر ان کی رگ و پے میں بس گیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، اس زمانے میں حضرت کے گھر میں تو کوئی ایک بھی پنکھا نہیں تھا، سب سویا کرتے تھے باہر پلنگ بچھا کر کے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ سوتے سوتے کروٹ لیتے تھے اور غیر اختیاری طرح اللہم لک الحمد والشکر، اور اگلے ہی سانس کے اندر خبرانٹے نکلنے لگے۔ اللہ کا ذکر رگ و پے میں بس گیا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ، کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کا ذکر ان کے رگ و ریشے میں بس گیا، کرتے 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 اللہ قرآن کے اندر انہی لوگوں کو کہتا ہے یہ ہیں عقل مند لوگ۔ آدمی سمجھتا ہے کہ پیسہ کوڑی کماتا ہے، حلال کمائے حرام کمائے، ہزار کمائے لاکھ کمائے، بھائی عقل مند آدمی ہے جو پیسے کی دولت ہے اتنی ہے کہ کوئی تھا ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں یہی آدمی ہے عقل مند۔ قرآن کہتا ہے نہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، جو اللہ کا ذکر اتنا کرتے ہیں کہ بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، چل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ۔ یہ ہیں عقل مند لوگ، اولو الالباب۔ کون کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ دنیا کا معیار اور ہے، اللہ کے یہاں آدمی کے صاحب عقل و فراست ہونے کا معیار یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا ہے، غفلت نہیں ہے ذکر اللہ سے۔ اسی کو قرآن میں فرما رہے ہیں، اسی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرما رہے ہیں، ہمیشہ برابر تیری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہنی چاہیے۔ ایک چیز ہے
لیکن قرآن میں جو فرمایا گیا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اپنے پہلوؤں کے اوپر، کیا مطلب ہے؟ لیٹے ہوئے، سوتے ہوئے۔ آدمی سو رہا ہے، زبان کام نہیں کر رہی، مگر دل تو چل رہا ہے، دل سے اللہ کا ذکر کر۔ زبان بند ہے، سانس تو چل رہا ہے، سانس سے اللہ کا ذکر کر۔ کسی وقت کسی طرح اللہ کے ذکر سے اگر غافل ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ لب عقل مند آدمی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات سے غفلت، جس کے قبضے میں تیری جان ہے، تیرا دماغ ہے، جس کے قبضے میں تیرا دل ہے، تیرا سانس ہے، مکمل تو سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کے قبضے میں ہے۔ تیرا دل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے بارے میں فرماتے ہیں مستہتر، کیا مطلب؟ حدیث کے اندر آتا ہے ہر وقت جب بات کرے گا اللہ کے ذکر کی بات کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ بڑے بڑے صوفیاء کرام تھے، اب کہاں ہیں، اب تو ختم ہو گئے لوگ، جن کے یہاں لوگ بیٹھتے تھے اور بس ہر وقت اللہ 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 ہوتا رہتا تھا۔ وہ لوگ آتے ہی تھے اس لیے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ہے، اسے پلنگ بچھا دیتا تھا، چلنا پھرنا ان کے اندر تھی نہیں، اور ایسے دیوار تھی، چھوٹا سا دروازہ تھا اس طرف، 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی وہاں بیٹھا ہوا، 24 گھنٹے رات اللہ 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 کرتا۔ اس طرح لوگوں نے زندگی گزاری ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے عقل مند لوگ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی کا آدمی کو حکم دیتے ہیں امت کو کہ اس طرح ذکر کرو۔ اگر یہ ملکہ حاصل نہیں ہوتا آدمی کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی ہاتھ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے مشائخ تھے اپنے یہاں لوگوں کو اسی کی تلقین کرتے تھے کہ اسی طرح ذکر کی عادت اتنی دل و دماغ میں رچ بس جائے کہ کچھ بھی ہو رہا ہو دنیا میں ہم اپنے کام پر لگے ہوئے۔ اسی لیے قرآن کی آیات میں مفسرین کہتے ہیں کسی چیز کے لیے اس چیز کے کرنے کی اتنی تاکید نہیں ہے جتنی ذکر اللہ کی تاکید ہے۔ کرو، بہت کرو، بہت کرو۔
اسی کا حکم ہے، اسی کی تاکید۔ قرآن کی آیات میں نے پڑھ کر سنائی آپ کو، اس کے اندر ہے، اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ مشکل چیز ہے، لیکن مشکل وہ ہے کہ جس کے کرنے میں اللہ کی عنایت اور توجہ بندے کی طرف نہیں ہے، لیکن اللہ کی عنایت ہو گئی، خدا کی طرف سے توفیق مل گئی، اس نے آسان کر دیا، چیز آسان ہو جاتی۔ میرے بھائی، رمضان کے دن اور رات کے اندر خصوصیت سے ذکر کی کثرت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اتنا ذکر کہ رمضان گزر گیا مگر ذکر کرتے 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 جو دماغ اور دل لگا ہوا ہے رمضان کے گزرنے کے باوجود بھی وہ ہٹتا نہیں ہے، اور اگر ہٹ گیا، چھوٹ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رمضان بھر کیا ہے وہ سبق کچا ہے، پکا نہیں ہے۔ اس لیے جو ذاکر ہے اس کو اپنا دل لگا کر مذکور کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا کرنا چاہیے، اتنا ذکر کرنا چاہیے کہ نہ سانس میں ارادے کی ضرورت ہے ذکر کی، نہ زبان میں ارادے کی ضرورت ہے، نہ دل کی حرکت کے اندر ارادے کی ضرورت ہے، ہر کام چل رہا ہے۔ اب دیکھو کہ رمضان کے بعد کیسا ہے، اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رمضان میں 1 مہینے کا سبق تھا وہ پکا ہے اور پکا چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا اور دل و دماغ میں اس کو رچا دے، بسا دے، کامیابی عطا فرمائے، اور ایسی کامیابی کہ چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔